حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اپنا قانون بدل دیا، قانون خداوندی میں ترمیم کر دی۔ اللہ جل شانہ کا قانون کیا تھا؟ قرآن مجید والفرقان حمید کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، ہر ایک امت کی اللہ نے ان کی نافرمانی اور گناہوں میں حد درجہ آگے بڑھ جانے کی وجہ سے دنیا میں عذاب میں مبتلا فرمایا، اور جس قوم اور امت پر اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جاتا وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی، پوری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی، اور ان میں کسی کو بھی مہلت نہیں ملتی تھی۔ اور یہ ان کے اعمال کے بسبب تھا، ان کے اپنے گناہوں کا کیا دھرا تھا کہ اللہ جل شانہ نے مختلف اقوام پر مختلف انداز میں عذاب نازل فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا، کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ایسے تھے کہ ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی، آسمان سے پتھروں کا نزول ہوا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعض ایسے تھے کہ زمین پھٹی اور ان کو زمین میں غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسے تھے کہ ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے تھے کہ ان کو ایک چیخ نے آ لیا، چنگھاڑ نے آ لیا، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ سب کے سب مردار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ جل شانہ نے ان پر پانی کا عذاب نازل فرمایا۔ وفارت تنور، تنور میں سے پانی کا چشمہ ابلا، اوپر آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برسایا گیا، نیچے زمین بھی پانی اگل رہی ہے، آسمان بھی پانی برسا رہا ہے، اور وہ پوری کی پوری قوم کو اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا۔ نجات اس کو ملی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا، کشتی میں سوار ہو گیا، یہاں تک کہ حقیقی بیٹا بھی اس نے کہا کہ میں الی الجبل، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کی موجیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن پانی کی موجیں ایسی آئیں کہ وہ پہاڑ بھی نیچے ہو گیا۔ اس وقت زمین پر موجود تمام پہاڑوں کی بلندی سے بھی 70 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا، اور کوئی چیز جو ہے کسی کو بچا نہ سکی، کیوں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی نافرمانی کی سزا ان کو دنیا میں بھی دی، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، وہ بھی ملے گی۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اس دنیا کے اندر جتنا بھی معاملات ہیں وہ میں چلا رہا ہوں، جنت میری ہے،
یہ دنیا میری ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کرنے لگا کہ ذرا بناؤ ایک بڑا ٹاور تاکہ میں اس ٹاور پر چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، یا موسیٰ ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ایسی فرصت ہی نہ دی کہ وہ یہ کر سکتا، اگرچہ اس نے ٹاور بنوانا شروع کیا۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین نے ایک پر کے جھٹکے سے اس کو زمین بوس کر دیا۔ فرعون اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا، اللہ جل شانہ کی پکڑ آئی، فرعون جو ہے دریا کے اندر اپنی پوری قوم سمیت غرق ہوا۔ ابھی پہلا ہی غوطہ لگا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا وہ غرور و تکبر ملیا میٹ ہو گیا۔ فوراً کہتا ہے کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نہیں ہو سکتا، اب پانی سر سے گزر چکا، اب وقت گزر چکا، اب مہلت نہیں ہے۔ بالآخر وہ انہی پانی کی موجوں کے اندر غرق ہو کر کے اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی تسلی کے لیے اس کی میت کو، اس کی لاش کو دریا کے کنارے پھینکوا دیا۔ پانی کی موجوں نے اس کو اٹھایا اور دریا کے کنارے پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ وہ مردود اپنے انجام کو پہنچ سکا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو اس کا روب، دبدبا اور خوف بیٹھا ہوا تھا، اس خوف کی فضا سے وہ نکل سکے۔ اللہ جل شانہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کی، ان کو زمین سے اٹھا کر کے اوندے منہ پٹخ بھی دیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور ہر پتھر کے اوپر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ غرض ہے کہ ہر قوم عاد اپنے انجام کو پہنچی، ان پر جو ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات مستمر، کہ اللہ جل شانہ نے تیز ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا۔ قوم سمود پر فاخذتهم الصیحہ، چنگھاڑ نے آ لیا، زلزلہ آیا، وہ بھی اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کسی بھی قوم کو ذرا برابر بھی مہلت نہیں ملی۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس کو مہلت نہیں ملی، وہ سنبھل نہیں سکے کہ اب اپنی آنکھوں سے انجام دیکھ کر کے، دوسروں کو غرق ہوتا ہوا دیکھ کر کے ان کو سنبھلنے کی مہلت مل جاتی، تیاری کی مہلت مل جاتی، ایمان لانے کی مہلت مل جاتی، لیکن نہیں، کسی بھی قوم کو اللہ جل شانہ نے اتنی رعایت نہیں دی، اتنی مہلت نہیں دی۔ اللہ کا قانون پہلے یہ تھا کہ نافرمانوں کے لیے براہ راست اللہ جل شانہ عذاب نازل فرمایا کرتے تھے۔ پوری کی پوری قوم اجتماعی طور پر جو ہے غرق ہو جایا کرتی تھی، تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے نشانات جو ہے وہ باقی ہیں، ان کے آثار جو ہے وہ باقی ہیں۔ آثار قدیمہ کے محکمہ جات وہاں پر جا کر کے ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کہ وہاں پر اقوام آباد تھیں، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا غرور اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ قارون نے کہا میرا بڑا خزانہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ جل شانہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اس کے خزانے سمیت، اس کے گھر سمیت، اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا، زمین میں اس کو دھنسا دیا گیا، نہ اس کا خزانہ رہا اور نہ وہ خود رہا۔ لیکن سابقہ قانون اللہ کا یہ تھا کہ اللہ براہ راست عذاب مسلط فرماتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ نے اپنے اس قانون میں تھوڑی سی ترمیم کر دی، تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کا وجود سراپا رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی سراپا رحمت،
کافروں کے لیے بھی سراپا رحمت۔ کافر خود کہتے تھے کہ تو جس عذاب سے ڈراتا ہے لا عذاب کیوں نہیں لاتا، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی تاکہ ہم مان لیں کہ واقعی تو اللہ کا سچا نبی ہے، جس عذاب سے تو ڈرا رہا ہے وہ عذاب آنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک تو اس قوم میں ہے ان پر اللہ عذاب نہیں نازل فرماتا۔ اللہ جل شانہ نے اب طریقہ تبدیل کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے محبوب کی رحمت، جس کو اللہ نے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اس سے یہ کافر بھی فائدہ اٹھا سکیں، اس سے یہ کافر بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ عذاب تو ملنا ہے، سزا تو ملنی ہے، جزا بھی ملنی ہے، یہ نہیں کہ سزا ختم ہو گئی، سزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی۔ اب سزا دینے کا طریقہ تبدیل کر دیا تاکہ اس رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھائیں۔